تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ. عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ روزانہ کی بنیاد پر مطالعہ پیش کر رہے ہیں. اگر آپ یہ پروگرام پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ہماری گزشتہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.biblemutaliah.com وزٹ کیجیے. آپ یہاں سے تمام ایک ساتھ بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور لائبریری بنا سکتے ہیں. مزید آپ یوٹیوب پر جا کر ہماری ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. آپ فیس بک پر بھی بائبلی مطالعہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آپ کو ہماری ایک ساتھ بآسانی مل جائیں گی. اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپلیکیشن کا نام بائبلی مطالعہ ہے. اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہ پروگرام سننا چاہتے ہیں تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پر ریڈیو یا MP3 کی صورت میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے سن سکتے ہیں. یہ تمام وسائل آپ کو خدا کے کلام کو ہمارے پروگرام بائبلی مطالعہ کے وسیلے سے سننے کا ذریعہ مہیا کرتے ہیں. ابھی ہم پرانے عہد نامے میں سے انبیاء اصغر کی کتاب حبقوق کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم دوسرے باب کی 5 تا 13 آیات تک مطالعہ کریں گے. لہٰذا بائبل مقدس کھولیے اور آج کے مطالعے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ای میل کیجیے، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے biblemutaliah.com. پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خادمین کا خیر مقدم کروں گا. ڈاکٹر فیض فواد اور ڈاکٹر خالد کا آپ دونوں کو خوش آمدید. جی بہت شکریہ. اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید. ڈاکٹر فیض، میں 5ویں آیت سے چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا. بے شک متکبر آدمی میں کی مانند دغاباز ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا. وہ پاتال کی مانند اپنی ہوس بڑھاتا ہے. وہ موت کی مانند ہے، کبھی آسودہ نہیں ہوتا بلکہ سب قوموں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے. کیا یہ سب اس پر مثل نہیں لائیں گے اور طنز نہ کہیں گے کہ اس پر افسوس جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے، لیکن یہ کب تک؟ اور اس پر جو کثرت سے گرو لیتا ہے، کیا وہ تجھے کھا جانے کو اچانک نہ اٹھیں گے اور تجھے مضطرب کرنے کو بیدار نہ ہوں گے اور تو ان کے لیے لوٹ نہ ہوگا؟ کیونکہ تو نے بہت سی قوموں کو لوٹ لیا اور ملک و شہر کے باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے، اس لیے باقی ماندہ لوگ تجھے غارت کریں گے. بھائی فیض، دوسرے باب کی 5ویں آیت میں کس شخص کا ذکر ہے؟ یہاں جس کسدی شخص کا ذکر ہوا ہے وہ نبوکت نظر ہے. وہ تنہا نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ وہ تمام کسدیوں کی یہاں نمائندگی کر رہا ہے، بلکہ وہ تمام نسل انسانی کی نمائندگی کر رہا ہے، اور خاص کر کے شریروں کو، خاص کر کے آخری ایام میں خدا کی عدالت آنے سے پیشتر. بلکہ جس طرح حبقوق آخری ایام میں ایمانداروں کو پیش کرتا ہے، یعنی کہ خداوند کے ایمانداروں کو اٹھا لے جانے سے قبل، اور کسدی شخص بھی تمام نسل انسانی کے شریروں کو پیش کرتا ہے جو متکبر ہیں، اور وہ ان کی 5 صفات کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے ان پر افسوس، یک کے بعد دیگرے 5 مرتبہ افسوس کیا گیا. صحیح. ہم اس کے متعلق پڑھتے ہیں کہ بے شک متکبر آدمی میں کی مانند دغاباز ہے. کیونکہ میں پینے والوں کو غیر حقیقی عالم میں لے جاتی ہے، اور وہ جو شراب پیتے ہیں غرور میں خود کو غیر معمولی طور پر خود کو زوراور سمجھتے ہیں، اور یہ سچ نہیں ہے. کچھ دیر بعد نشہ اتر جاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، وہ غرور سے بھرا تھا، اور نشہ اترتے ہی اسے معلوم ہوا کہ وہ غریب اور کمزور ہے اور وہ عام ہے. اور کسدیوں کا غرور بھی بالکل ایسا ہی تھا. جبکہ وہ فتح پا رہے تھے، خدا انہیں غلبہ دے رہا تھا، پر وہ اپنے غرور اور تکبر میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہمیشہ رہے گا. لیکن ہم یہاں پر یہ آگے جا کر پڑھتے ہیں کہ جو
متکبر آدمی ہے وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا. وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا یعنی وہ ایسا نہیں رہے گا. شراب کا صحیح. نشہ اتر جائے گا اور وہ اپنی غفلت سے بیدار ہوگا. وہ پاتال کی مانند اپنی ہوس بڑھاتا ہے، وہ موت کی مانند ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بات سے مطمئن نہیں ہوتا اور وہ بس نہیں کہتا. وہ وہ بس جہنم نہیں کی کہتا. مانند ہے. صحیح. وہ ایک شہر کو فتح کرتا ہے اور پھر اسے دوسرا اور تیسرا بھی چاہیے. جیسے کہ وہ حبقوق کے متعلق پہلی آیت میں وہ واضح طور پر کہتا ہے. صحیح. بھائی خالد، چھٹی آیت سے افسوس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لکھا ہے اس پر افسوس جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے. لیکن کب تک؟ میں اس کے متعلق آپ سے جاننا چاہوں گا. دراصل لفظ افسوس کے اندر عدالت کا اعلان اور خدا کی طرف سے مجرم ٹھہرائے جانے پر مہر شامل ہے، کیونکہ خدا میں متکبر قوم پر سزا انڈیلے گا. اور بعد کی آیت میں 5 بار افسوس کیا گیا ہے. 5 بار کیے گئے افسوس میں سے ہر افسوس کی خاص وجہ ہے، کیونکہ خدا کبھی ناانصافی سے عدالت نہیں کرتا ہے، ہرگز نہیں. کیونکہ جب خدا عدالت کا اعلان کرتا ہے وہ اسباب کا اعلان کرتا ہے جن کے تحت عدالت کی گئی ہے. ہر بار جب وہ افسوس کرتا ہے اس کے بعد اس کے اسباب بیان کرتا ہے اور پھر اس کے تخت سزا کے سامنے طریقے کو بیان کرتا ہے. لہٰذا افسوس پھر اس کے اسباب اور پھر سزا کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. دیکھیں، پہلے افسوس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبب تکبر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بابل کی سلطنت کی تعمیر اسی قسم کے تکبر اور غرور پر کی گئی تھی. جب ہم دانیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوکت نظر بے حد متکبر اور مغرور تھا. لیکن 5ویں آیت میں ایک بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ بے شک متکبر آدمی کی مانند دغا باز ہے. فارسیوں کے وسیلے سے کی جائے گی. جی بالکل. جب ہم دانیل کے 5ویں باب کو دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ جس رات سلطنت بابل پر عدالت کی تکمیل ہوئی، صحیح. بادشاہ شراب کے نشے میں تھا. وہ شراب پی رہا تھا اور خدا کو للکار رہا تھا اور خدا کے گھر کے برتن اٹھا لایا اور اس سے اپنے بتوں کی پرستش کی. وہ بت جو کہ لوہے اور لکڑی اور مٹی کے بنے تھے. سو یہاں ہم پہلا افسوس دیکھتے ہیں جو عدالت کا سبب ہے. یہ عدالت کیسے ہونے والی ہے؟ ہم 7ویں آیت پڑھتے ہیں کہ وہ تجھے کھا جائیں گے تو اچانک نہ اٹھیں گے، کیونکہ یہ جنگ کا قصہ نہ تھا، نہ ہی کھلی جنگ کا جو دنوں تک چلے، راتوں تک. خدا نے تاریخ اور جغرافی بدل ڈالا اور بابل کو اٹھا کر صحیح. تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دیا اور سلطنت مادی اور سلطنت فارس کے وسیلہ سے. ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے. قضات کی کتاب میں ہم ایک عظیم اصول کو دیکھتے ہیں جو یسایہ کی کتاب میں بھی دکھتا ہے اور تمام نبیوں نے اس کا اطلاق کیا. گری ہوئی قوم 3 مراحل سے گزرتی ہے. پہلا، مذہبی یا روحانی الحاد. دوسرا، اخلاقی بدحالی. تیسرا، سیاسی ہلچل. یہ وہ 3 مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد تاریخ میں قوموں کا وجود نہیں رہا. لیکن بنیادی مسئلہ سیاسی ہلچل ہے، نہ اخلاقی بدحالی، بلکہ روحانی الحاد ہے، یعنی زندہ اور حقیقی خدا سے دور نکل جانا. ہمیں لگتا ہوگا کہ بت پرستی آج نہیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ دولت کی خاطر عبادت کرتے ہیں، بتیرے، جنس پرستی اور شہوت پرستی کرتے ہیں. لہٰذا کوئی بھی شے بت ہے جسے ہم اپنا آپ سونپ دیتے ہیں یا اپنا وقت یا طاقت دیتے ہیں. ہم نے پہلا افسوس سنا جو یہاں بابل پر کیا گیا، لیکن آج بابل موجود نہیں ہے. لیکن مکاشفہ کی کتاب ہمیں بائبل کی
कस्बी के मुतालिक बताती है, इसके मुतालिक बताएं। जी डॉक्टर फैज़। नए अहदनामे में हम मजहबी बाबल के मुतल्लिक पढ़ते हैं बतौर एक मजहबी निज़ाम, जो कि मैं कहूँगा कि लोगों को मसीह की जगह दिया गया, और सही। एक ऐसा मजहबी निज़ाम जो हर बात में तिजारत करता है। इंसान के लालच की तकसीम जी करता हाँ है। भाई, जो इंसान के लालच की तस्कीन करता है। और मुकाशवा 18वें बाब में लिखा है कि ये निज़ाम हर शय की तिजारत करता है, बाशमूल लोगों की रूहों के, और यकीनन खुदा इस बड़ी फहाशा यानी इस बाबली निज़ाम की अदालत करेगा। जैसा कि लुदुकिया की कलीसिया से कहा गया कि वो अपने मुंह से उसे निकाल फेंकेगा। बरे की शादी का जश्न और कलीसिया की मसीह से शादी का जश्न तभी शुरू होगा जब इस निज़ाम का खात्मा हो जाएगा, लेकिन उसकी बकायात ज़मीन पर रह जाएंगी। और बाबल फहाशा रूहानी बाबल है, ये और ये मजहबी मजहबी निज़ाम है। निज़ाम आज भी मौजूद है। और मैं कहूँगा कि इसमें वो तमाम बातें मौजूद हैं जो इसको मुजरिम ठहराने के लिए काफिल हैं, और बाबल के अंदर वो 5 खसूसियात मौजूद हैं कि उस पर 5 बार अफसोस किया जाए। ये रूहानी बाबल पर अदालत को लाजम कर देता है। सही, उसमें गरूर है और शहवतों की तस्कीन इंसान को भटकाती है ताकि उसे अपनी बर्बादी का एहसास तक ना हो कि उसे खुदा की ज़रूरत है, यहाँ तक कि इंसान को महसूस ना हो कि उसका ताल्लुक मसीह से है, बल्कि वो खुद को कुछ और ही समझता है। जी भाई। हम बाइबल में बाबुल को 3 मराहिल में देख सकते हैं। पहले मरहले में पैदाइश की किताब में हम देखते हैं जबकि बुर्ज बनाया जा रहा था, उसमें खुदा को ललकारा जा रहा था। और सही। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहीं से बाबुल की तस्वीर एक जन्म लेती है जो खुदा की नफी करता है, ताकि अपना नाम पैदा जी कर सके। बिल्कुल, ताकि अपना नाम पैदा कर सके। देखिए, ज़मीन पर रहते हुए उनके मंसूबे थे सियासी बाबुल या तारीखी बाबुल। हम ज़मीनी मकासद की बात करता है, जिससे एक निज़ाम कायम किया जिसके तहत वो गरूर और तकब्बुर के साथ लोगों पर इख्तियार जमा सके। लेकिन नए अहदनामे की किताबों में जो नबूवती बाबुल है, खासकर मुकाशवा की किताब में, वो हमें एक निज़ाम के मुताबिक बताता है जिस निज़ाम पर पुराने बाबुल की रूह गालिब आ जाएगी, जो खुदा की शरियाम नफ़ी करेगा और कोई उसके खिलाफ खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि उसकी अदालत खुदा के हाथों में होगी, जो खुद उस निज़ाम को मिटा कर रख देगा। जी ठीक है भाई खालिद, हमें दूसरे अफसोस के मुतालिक बताइए जो 9वीं आयत से शुरू होता है। आइए 9वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ते हैं। पर उस पर अफसोस जो अपने घराने के लिए नाजायज़ नफ़ा उठाता है ताकि अपना आशियाना बुलंदी पर बनाए और मुसीबत से महफूज रहे। तूने बहुत सी उम्मतों को बर्बाद करके अपने घराने के लिए रुसवाई हासिल की और अपनी जान का गुनाहगार हुआ, क्योंकि दीवार से पत्थर चिल्लाएंगे और मोहब्बत से शहतीर जवाब देंगे। दूसरे अफसोस का सबब लालच है। यहाँ पर हम उस लालच को देख सकते हैं। लालच हमारे खुदा उनके खूबसूरत इखलाकी असूल हैं, यहाँ तक कि जब उसने कदीम ज़माना में शरीयत दी, यानी अपने कदीम लोगों को उसने उन्हें शिद्दत से औरों की जायदाद, उनके घरों या बीवियों का लालच न करने के लिए खबरदार किया है। उन्होंने इखलाकी और अदबी एतबार से उसका एहतराम न किया। सल्तनत बाबुल ना सिर्फ दुनिया की सल्तनतों पे इख्तियार का ऐलान करना चाहती थी, बल्कि हकीकी तौर पर लालची थी, ताकि अपने ही फ़ायदे ही नफ़े के लिए लोगों की जायदादें तक अपने कब्ज़े में कर लें। इसलिए खुदा ज़्यादा देर तक सब्र ना करेगा, भले ही वो फ़ी अल्फ़ार सब्र है, वो हमेशा भूलता नहीं है। और देखें, खुदा के सब्र की वजह उन दोनों में से कोई एक होती है कि या तो वो शख्स तौबा कर ले या अपने गुनाहों का पलड़ा भारी करता चला जाए और सजा उस पर आन पड़े। तो पहली वजह गरूर है। लिहाजा पहले अफसोस की वजह गरूर है और दूसरे की वजह जो है वो लालच है। डॉक्टर फैज़, कभी कभार लालच जो है उसको हिकमत समझा जाता है और ज़ाया ना करना या फजूल खर्ची ना करना, और कभी कभार हिकमत को भी लालच समझा जाता है। सो मैं चाहूँगा कि बताया जाए कि हिकमत और फजूल खर्ची ना करने और लालच के दरमियान क्या फ़र्क है। लालच दौलत का शाउरी हसूल है, चाहे आपको इसकी ज़रूरत हो या फिर ना हो। ये अपनी नेमतों से गैर मुतमईन होना है। हालांकि हमारे खुदा ने कहा कि बस अगर तुम्हारे पास खाने पीने को है तो उसी पर कनायत करें,
اور اسی نے بتایا جیسا کہ پولس رسول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں جس حالت میں ہوں اسی میں راضی رہوں، اور جو کچھ خداوند مجھے آج دے رہا ہے میں اس سے خوش ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈھنگ سے کام نہ کروں اور محنت نہ کروں، کیونکہ اگر زیادہ کام مل رہا ہے تو اس سے مالی بہتری آئے گی، تب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن لالچی ہونے سے مراد دولت کے حصول کے لیے کوشش کرنا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس اور آ جائے، جبکہ ضرورت نہیں، بس زندگی کی شیخی کے لیے اور مالدار ہونے کے لیے پریشان ہوں۔ اپنی اس دانش مندی سے باز اپنے آپ کو ہوشیار نہ سمجھیں۔ یہ لالچ ہے، لیکن کام میں سخت ہونا اور اچھا کام کرنا یہ ہر ایماندار کو کرنا چاہیے۔ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، وہ بادشاہ کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ لیکن لالچ کی تعریف پہلے تموتیس کے 6 باب میں کی گئی ہے اور میں اسے پڑھنا چاہوں گا، پر میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا۔ جی ہاں، دیندار قناعت کے ساتھ بڑے نقصان کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، اور پس اگر ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے تو اس پر قناعت کریں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں۔ خداوند ایک شخص کو دولت مند ہونے کی اجازت دیتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو اس کے لیے تغدو کرتا ہے، لیکن جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ ایسی آزمائش اور پھندے میں اور بہت سے بےہودہ اور نقصان اٹھانے والی خواہشوں میں پھنستا ہے، جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے۔ میں کہوں گا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس پر قناعت کریں اور خدا کے زندہ کلام کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے دیں۔ یہ حصہ واقعتاً لالچ کے خطرات سے آگاہ کرتا ہے۔ آپ نے سمجھایا کہ ہم کس طور پر دینداری سے خوش رہنا سیکھ سکتے ہیں۔ دینداری ہم بے میں شک بیداری قناعت کو قناعت پیدا کے ساتھ کرتی بڑے ہے، نقصان کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک کہ میں ان نعمتوں سے بھی دل نہیں لگاتا جو خداوند مجھے دیتا ہے، میں ان عارضی نعمتوں سے بھی دل نہیں لگاتا کیونکہ میرا دل دینے والے سے لگا ہے۔ جب وہ نعمتیں مجھ سے لے لی جائیں، مجھے یہ نہ لگے کہ مصیبت آن پڑی ہے اور دنیا ختم ہو گئی ہے، زندگی میں میرا حصہ ختم ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح پولس کی رسول خاطر سب جب کچھ اس نے دے دیا۔ اسودہ رہنے کی بات کی، وہ ہر حال میں خوش رہنا چاہتا تھا۔ وہ قید خانہ سے خطاب کر رہا تھا اور کبھی کبھار اسے کھانا تک نہ ملتا تھا، صحیح۔ لیکن وہ پست ہونا اور بڑھنا جانتا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وقفے کے بعد مہمانوں سے ہم ایک اور سوال لیں گے۔ اس پر افسوس جو قبضہ کو خون ریزی اور شہر کو بد کرداری سے تعمیر کرتا ہے۔ مہربانی کر کے تیسرے افسوس کی وضاحت کیجیے۔ جی بھائی خالد۔ دیکھیں 5 افسوس ہیں جو کہ بابل پر کیے گئے، جسے یہ بادشاہ پیش کرتا ہے۔ ہر افسوس کے ساتھ آنے والی عدالت اور سزا کا طریقہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور تیسرا افسوس 12ویں آیت میں ہے۔ اس افسوس کی وجہ ہے بے انصافی، ظلم اور جبر ہے، یعنی کہ وہ لوگوں کے حواس پہ سوار ہو چکا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسی شیطانی اصولوں کے تحت چلتے ہیں۔ یہ شیطانی اصول کی اپنی شہوت کی خاطر اوروں کو کچلتا اور ان کے حقوق کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسے شخص کو موقع پرست کہا جاتا ہے، جو بالکل، دوسروں کو سیڑھی بناتا ہے بالکل اور مار صحیح۔ کر آگے بڑھتا ہے۔ وہ اوروں کو کچلتا ہے تاکہ خود مشہور ہو۔ یہی نبوکت نظر نے کیا، کیونکہ بابل کے بادشاہوں کی سلطنت کا طریقہ سے انصاف امورت تھی، جس کی بنیاد ظلم اور زیادتی تھی۔ انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا، خدا کی طرف سے نتیجے کے طور پر ان پر اس سبب سے افسوس کیا گیا، لیکن اس بار سزا کا اعلان حیرت انگیز طور پر کیا گیا۔ اور ہم 14ویں آیت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح زمین خدا کے جلال کے عرفان سے معمور ہو گئی ہے۔ اس کا افسوس سے کیا تعلق ہے؟ دراصل اس کا مطلب کہ یہ شخص ایک شہر تعمیر کرنا چاہتا ہے جو اس کی شان و شوکت کا منظر ہے، جس سے اس کی طاقت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بابل کی تاریخ بیان کرتی ہے کہ وہ حیرت انگیز طور پر تعمیر کیا گیا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ مٹا ڈالا جائے گا۔
یہ خدا کے جلال کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ خدا اپنے جلال کو کسی اور طریقہ سے ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، بلکہ شریر بابل کے اصولوں اور اس کی بت پرستی جس سے زمین معمور ہو چکی ہے، خداوند اسے مٹا ڈالتا ہے اور وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بابل پر ہونے والی عدالت کا بیان کیا گیا ہے۔ صحیح۔ وہ کس مرحلے کی بات کر رہا ہے کہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی؟ بالکل، اس آیت کا مستقبل میں ایک پہلو نزدیک اور ایک دور کا پہلو ہے۔ نزدیک کا پہلو اس کا ادھورا اطلاق ہے، کیونکہ یہ تب ہوتا ہے جب خداوند بابل کے تمام قصے کو ختم کر ڈالے گا، لیکن ایک وقت آئے گا جب خدا کا جلال دوسرے آدم کے وسیلہ سے ظاہر ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح جو نئی تخلیق کا سر ہے، وہ اس تخلیق کو الہی آرام میں ہمیشہ کے لیے داخل کرے گا۔ سو اس سے ہمیں مستقبل مسیح کے کی عرصے بادشاہی کا پتہ چلتا ہے، یعنی مسیح کی بادشاہی اور اس کے بعد کی بادشاہی۔ جو مکاشفات دانیل کے وسیلے سے نبوکت نظر کے پاس آیا جب اس نے اسے کہا تو سونے کا سر ہے، اس نے اسے بتایا کہ یہ پوری شبیہ اور قوموں کے ان تمام ادوار کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جب وہ پتھر آئے گا تو ایک پہاڑ بن جائے گا اور ساری زمین اس سے معمور ہو جائے گی۔ یعنی مسیح کی بادشاہی سے مسیح ساری دنیا پر حکومت کرے گا، گویا اس کی بادشاہی بابل اور اس کے بعد کی تمام سلطنتوں کی تمام شان و شوکت بڑی ہوگی۔ وہ نظاموں کو کچلے گا اور اپنی صداقت کے نظام کو غالب کرے گا، اور اگر لوگوں پر سلطنت کرنے والا صادق ہے صحیح۔ تو وہ خدا کے خوب سے سلطنت کرے گا اور بارش کے بعد کی دھوپ کی مانند ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی فیض، 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ رب الافواج کی طرف سے نہیں کہ لوگوں کی محنت آگے کے لیے ہو اور قوموں کی مشقت بطالت کے لیے۔ بھائی اس سے کیا مراد وہ ہے؟ کہتا ہے دنیا کی تمام قوموں کی بنیاد بے انصافی اور ظلم ہے۔ یہ افسوس ظلم اور بے رحمی سے متعلق ہے، اور در حقیقت میں کہنا چاہوں گا کہ دنیا کی تمام قوموں کی بنیاد خون ریزی پر ہی رکھی گئی تھی۔ مطلب کہ ہر حکمران نے اپنے دشمن کا خون بہایا اور اپنے پیاروں کا بھی، وگرنہ وہ اس طور پر غالب نہ آ پاتا۔ اور ایک بار نپولین نے کہا کہ میں نے اور شالوم نے اپنی سلطنتیں خون ریزی سے کھڑی کیں، اور وہی شخص جس نے اس کے برعکس کیا وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور بس خداوند یسوع مسیح ہی ہے جو اپنی سلطنت کو صرف اور صرف محبت پر کھڑا کرتا ہے۔ اور اپنا ہی خون بہانے سے جی، وہی اس اس نے کی اپنے بنیاد ہے۔ دشمنوں کا خون نہ بہایا اور نہ ہی اپنے عزیزوں کا۔ جب وہ اسے پکڑنے آئے تو اس نے ان سے کہا، اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو، اور اس نے اپنا خون بہایا، اور اس نے اس بادشاہی کو قائم کیا جس کی بنیاد محبت ہے۔ صحیح۔ وہ محبت سے لاکھوں اور کروڑوں دلوں پر بادشاہی کرتا ہے، لیکن دنیا کی تمام سلطنتوں کی بنیاد ظلم ہے۔ لیکن آخر میں وہ جانیں گے کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں آیا، کہ لوگوں کی محنت آگ لوگوں کے لیے کی ہو۔ محنت آگ کے لیے ہو، اور انہوں نے خود کو بے فائدہ تھکایا۔ واز کے دوسرے باب میں ایک آیت ہے کہ وہ گناہگاروں کو زحمت دیتا ہے کہ وہ جمع کرے اور انبار لگائے تاکہ اس کو دے جو خداوند کا پسندیدہ ہے۔ نادان جمع کرے گا اور ظالم اور بے انصاف اسے لوٹ کر جس کا انبار وہ لگائے مستحق گا، ہے۔ اور آخر میں خداوند اس سے یہ کہے گا کہ تجھے کچھ حاصل نہ ہوا، جو کچھ تو نے جمع کیا میں جانتا ہوں اسے مستحق تک کیسے جی پہنچانا ٹھیک ہے۔ خدا کا اختیار، انسان کے غضب، اس کے لالچ، اس کے غرور اور اس کے تکبر پر بھی غالب ہے۔ جی بالکل، خدا کا اختیار۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے 3 طرح کے افسوس کے بارے میں جانا جو نبوکت نظر پر یا کسدیوں کی سلطنت پر کیے گئے، لہٰذا کل 5 بار افسوس کیا گیا۔ اس سلطنت پر ہم نے جانا کہ پہلے افسوس کی وجہ غرور، دوسرے کی وجہ لالچ، اور تیسرے افسوس کی وجہ خون ریزی اور قتل و غارت ہے۔ گویا خدا کہنا چاہتا ہے کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ 7ویں آیت میں بڑی سنجیدہ بات لکھی ہے، کیا وہ تجھے کھا جانے کو اچانک نہ اٹھیں گے اور تجھے مسترب کرنے کو بیدار نہ ہوں گے؟ یہ ایک قرض ہے جو دیا گیا، جیسا ہم کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو آج تم کرتے ہو کل تمہارے ساتھ وہی ہوگا، جو آج بوتے ہو کل کاٹو گے، کیونکہ خدا کے نزدیک یہی انصاف ہے کہ بدلے میں تم پر مصیبت لانے والوں پر مصیبت لائے۔ شاید آپ خدا کو کسی حساب میں نہیں لاتے، یا شاید آپ لوگوں سے بے انصافی کرتے ہیں، لیکن خداوند سب کچھ دیکھتا ہے اور خداوند کسی بات کو نظر انداز نہ کرے گا۔
ہر بے انصافی اور خون ریزی اور تحقیر کی فصل کاٹنا ہوگی، لہٰذا عزیزو اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے اور زندہ خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کام میں پناہ لیں، تبھی آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور آپ مجرم نہیں ٹھہریں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ رأسنا الغالي لقد زاد الحنين أن يأتي يوم فيه تنهي الاغتراب، فشعبك على رجاء كل حين أن تأتي لاختطافه من العذاب. يا رأسنا الغالي لقد زاد الحنين أن يأتي يوم فيه تنهي الاغتراب، فشعبك على رجاء كل حين أن تأتي لاختطافه من العذاب. يوم اللقاء فيه تفرح القلوب، يوم اللقاء فيه ينقضي النحيب، وأحلى ما فيه نرى وجه يسوع. يوم اللقاء أحلى أيام الوجود، يوم اللقاء ندخل العرس المجيد، وأحلى ما فيه نرى وجه يسوع. هناك لا يكون ضعف في السجود، حين نرى الأمجاد في وجه الحبيب، ولا يكون في المشاعر جمود، إذ نذكر حبا بدا عند الصليب. هناك لا يكون ضعف في السجود، حين نرى الأمجاد في وجه الحبيب، ولا يكون في المشاعر جمود، إذ نذكر حبا بدا عند الصليب. يوم اللقاء فيه تفرح القلوب، يوم اللقاء فيه ينقضي النحيب، وأحلى ما فيه نرى وجه يسوع. يوم اللقاء أحلى أيام الوجود، يوم اللقاء ندخل العرس المجيد، وأحلى ما فيه نرى وجه يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.